اس سے پہلے بھی صدیوں سے پیش آتی رہتی ہے۔ تو موسمیاتی تبدیلی یا آفات، طوفان اور سیلاب، اس سے بچاؤ اور اس سے حفاظت ہر آدمی جانتا ہے، بغیر بتلائے جانتا ہے اور بغیر بتلائے کرتا ہے انتظام۔ کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ حفاظتی تدابیر، اس سے بچنے کی راہیں، اس سے بچنے کے لیے نقل مکانی سب کرتے ہیں، آج نئی بات نہیں۔ اور جو اس وقت کی حکومتیں ہوتی ہیں، چاہے آج کی ہوں چاہے صدیوں سال پہلے کی، وہ بھی اس کے لیے انتظامات کرتی ہیں، فکر مند ہوتی ہیں، جو مدد ہو وہ کرتی ہیں۔ تو یہ ایسی چیز نہیں کہ جو سکھانی پڑے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود کرتا ہے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ جب آپ موسم دیکھتے کہ موسم میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں، بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے، دور سے بادل نظر آتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں ایسے آتا ہے۔ تو جب ایسا موقع یا ایسی صورت ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو وہ بتلاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، اور پریشانی میں کبھی اندر اور باہر چہل قدمی چلتے تھے۔ اللہ کا نبی یہ کام کرتا تھا۔ تو موسمیاتی تبدیلی کا مطلب اب جب نظر آ گئی تو گویا محکمہ موسمیات کہہ لیں یا وہ بندہ کہہ لیں، وہ موسم کی پیش گوئی کر سکتا ہے، میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ کر کہ آج حبس زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں آج شاید بارش ہو جائے گی، 1-2 دن میں بارش ہو سکتی ہے، زوردار بارش ہو سکتی ہے، آندھی بھی آ سکتی ہے۔ باغات والوں کو اس کے زیادہ اندازے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کھیتی اور باغ ہوتے ہیں، گاؤں دیہات والوں کو بڑا اس کے اٹکل ہوتی ہے۔ تو یہ شروع سے ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی جیسے ان کے اندازے غلط ہوتے ہیں تو محکمہ موسمیات کے بھی اس وقت سے اور آج تک غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، دونوں طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے جب بادل ایسا موسم آتا ہے تو ہم جیسے لوگ تو خوش ہوتے ہیں، اسی وقت لے کے منڈی کی طرف دوڑ جاتے ہیں، جاؤ آم لے آؤ، بادل بارش کے موسم ہے، اور چلو فلاں جگہ چلیں گے، آم کھائیں گے، مینگو پارٹی، وہ مینگو پارٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دونوں عمل ہیں، یہ عمل بھی ہے، وہ عمل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ جب بادل آتا ہے تو عام طور پر تو لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ کا رنگ بھی نیلا پڑ جاتا ہے، پیلا پڑتا ہے، رنگ میں پلاہٹ آ جاتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ میں جب یہ بادل آتا ہے تو میں ڈرتا ہوں دل میں کہ پتہ نہیں رحمت کا آ رہا ہے یا کسی بات پر عذاب کا آ رہا ہے، اس کے اندر عذاب نہ ہو، مصیبت اور آفت نہ ہو، تباہی نہ ہو، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ خوف ہوتا ہے۔ تو قلب جو ہوتا ہے، یہ قلب محسوس خوشی جو ہوتی ہے، خوشی یا غمی یا فکر یا پریشانی یا دل کو پیش آتی ہے، ہاتھ کو پیش نہیں آتی، دل کی وجہ سے
سر بھی خوش ہے، پاؤں بھی خوش ہے، دل رنجیدہ ہے تو ہاتھ پاؤں بھی رنجیدہ ہے، ہر چیز سے رنج ٹپکتا ہے، حرکات سکنات سے رنج ٹپکتا ہے، اور حرکات اور سکنات سے خوشی ٹپکتی ہے۔ یہ دل ایسی زبردست چیز ہے۔ تو جناب کی حالت ایسی کیوں ہوتی ہے؟ تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس میں اللہ کا عذاب نہ آ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے ایک بہت خطرناک سمندری طوفان بڑھ رہا ہے کی خبریں آ رہی تھیں، اور اس کی رفتار جو تھی وہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس میں جو بارش ہوائیں ہیں اور اس میں جو لہریں سمندر میں پیدا ہو رہی تھیں وہ 40 فٹ بلند تھیں۔ یہ مسجد کی چھت 20 فٹ ہوگی، 20 تو نہیں 25 فٹ ہوگی، 30 فٹ سے زیادہ، وہ 40 فٹ بلند لہریں پیدا ہو رہی ہیں اس میں۔ لیکن نہ حکومت کی طرف سے اپیل ہوتی ہے، نہ عوام میں ہوتا ہے کہ رجوع اللہ کر لیں۔ میں خبریں سنتا رہا ہوں، مختلف چینل، جیو کا، فلاں کا، فلاں کا، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، عوام نے تیاری کر لی، حکومت نے کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہوائی جہازوں کو باندھ لیا کہ اڑ نہ جائیں، الٹ نہ جائیں ہوا کے، اس سے باندھا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ جتنے شکاری مچھیرے ہیں ان کو بلا لیا گیا، کہیں یہ نہیں آیا کہ رجوع اللہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اس سے مدد مانگیں۔ حفاظتی انتظامات کا آ رہا ہے، تو حفاظتی انتظامات تو وہ طوفان کا خطرہ ہندوستان میں بھی تھا، جو کافر اور ہندو حکومت ہے وہ بھی کر رہی ہے، تو حفاظتی انتظامات تم بھی کر رہے ہو، اور اسی سطح کے جس طرح کے وہ، اور اس سے آگے نہ تم سوچتے ہو نہ وہ سوچتے ہیں، تو تم میں اور ان ہندوؤں میں کیا فرق ہوا؟ ہم میں اور ہندوؤں میں، ہم میں اور سکھوں میں، ہم میں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں، کافروں میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم اتنے اپنی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ استغفار رجوع اللہ نہیں ہے۔ میں نے کراچی میں بھی رابطے ہوئے، ہمارے عزیز بھی ہیں، جاننے والے بھی، کسی سے بات بھی ہوئی، بس یہ نہیں، وہ ٹل گیا، وہ ٹل گیا، وہ چلا گیا، ٹل گیا، الحمدللہ یہ نہیں کہیں گے، جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ٹل گیا، آ رہا ہے تو ہائے آ رہا ہے۔ بھائی اللہ سے رجوع کسی کی زبان پہ نہیں، استغفار کسی کی زبان پہ نہیں، نہ میڈیا پہ آ رہا ہے، نہ سرکاری میڈیا پہ، نہ پرائیویٹ میڈیا پہ، کچھ نہیں، بس خبر آ رہی ہے، اور خبر، اور لوگ، کراچی کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ساحل پہ پہنچے، ساحل ہندوستان میں بھی، اور کئیوں کو سمندر کی لہر آئی اٹھا کے لے گئی، کئی ڈوب چکے ہیں اب تک سیر کی جگہ، بجائے نماز، سجدہ، اللہ سے عافیت، اس سے حفاظت اور مدد، یہ نہیں ہے ذہن کسی۔ انجوائے کرنے کا شوق ہو رہا ہے کہ چلو انجوائے کریں گے۔ کراچی کے ساحل پہ بھی بھیڑ ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، پانی اچھل اچھل کے آ رہا ہے، اس سے وہ کھیل ہے جیسے ان کے، حالانکہ اس کے اندر موت بھی ہے، ساتھ اس کے اندر تباہی بھی ہے۔ بچ گیا کوئی تو وہ تو اللہ کی مہربانی ہے، پکڑ نہیں کی اس نے، ورنہ ہم تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے نافرمانی میں۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے اس وقت مسلمانوں کی، سب مسلمانوں کی، سوائے مذہبی دینی کچھ ہے اللہ کے بندے ایسے جو دعا بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی کرتے ہیں، ملک کے لیے بھی کرتے ہیں، اور سب کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہوں گے اللہ کے بندے، یقیناً ہیں، تبھی اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ لیکن ہم بچ گئے تو اس پہ خوش نہیں ہونا، ہندو بھی تو بچیں گے، یہ تو اللہ کا حکمت ہے کہ ابھی میں نے ڈھیل دینی ہے۔ کون سا ہندوستان تباہ ہو گیا، سارا ہی صفحے ہستی سے مٹ گیا، ایک آفت آئی اس پہ گزر جائے گی، ہم پہ بھی آئی گزر جائے گی، لیکن یہ ایک امتحان ہے جس میں ہم فیل ہیں، یہ ایک امتحان ہے جس میں ہندو فیل ہے، جس میں سکھ فیل ہے، ہم مسلمان بھی فیل ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ رجوع اللہ نہیں۔ بس یہ خوش ہوں گے کہ وہ چلا گیا، آئی تھی ایک چیز، آئی تھی چلی گئی۔ تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہے،
ہم اللہ کی نافرمانی میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہم میں بے خوفی آ رہی ہے، لاپرواہی آ رہی ہے، جبکہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی تو وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بادل آ رہا ہے لیکن اسے دیکھ کر چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا تھا خوف کی وجہ سے کہ کہیں اس میں عذاب نہ آ رہا ہے۔ پہلی امتوں پر آئے، فرماتے تھے جیسے پہلی امتوں پر آئے وہ بھی خوش ہوئے تھے، ھذا عارض ممطرنا، وہ یونس علیہ السلام کا غالباً قرآن میں آتا ہے، جب بادل عذاب کا آ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا گھٹائیں آ رہی ہیں کالے، وہ خوش ہوئے، بارش کافی عرصے سے نہیں ہوئی تھی، کہنے لگے ہو آ گیا بادل آ گیا، موج آ گئی، ممطرنا بارش ہو، بل قرآن پاک میں آتا نہیں یہ بارش نہیں ہے، اس میں عذاب عظیم تمہاری طرف آ رہا ہے، ساری قوم تباہ، سب کو تباہ کرتی ہے اس بات۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے تھے میں ڈرتا ہوں، مومن کا یہ ہونا چاہیے، کام بھی کرے ڈرتا بھی رہے، یہ نہیں کہ دفتر ہی نہ جائے اس دن، جائے دکان پہ ہی نہیں جانا ہے، دکان پہ بھی جانا ہے، گھر بھی آنا ہے، لیکن دل کو اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کیفیت تھی یہ قلب کی وجہ سے تھی، انا اخشاکم، میں اللہ سے تم سب میں زیادہ ڈرنے والا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور مومن ہی ہے جسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، لوگوں کا نہیں ہوتا، مخلوق کا نہیں ہوتا، اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں استغفار بھی کرنی چاہیے، اللہ مصیبت ڈالی تو شکر گزاری بھی کرنی چاہیے، موج میلہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کافروں کا شیوا ہے، مسلمان کو یہ شیوا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، ان پہ چلنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چاند بھی ہو سکتا ہے، آج 26 تاریخ چاند کی ہو گئی ہے، 29 کو بھی ہو جائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، وہ چاند سے پہلے حجامت بنا لے، اپنے کو صاف کر لے، پھر جب قربانی ہوگی تو اس کے بعد پھر وہ حجامت کرے گا، ناخن کاٹے گا، بال کاٹے گا، عورتیں بھی مرد بھی۔ جس مرد عورت پہ قربانی واجب ہے وہ چاند کے سے پہلے اپنے کو صاف ستھرا کر لے۔ داڑھی موڑنا نہیں ہے، کبھی سوچو کہ جی مسئلہ بتا دیا داڑھی موڑ لو، بالکل حرام، گناہ۔ چاند سے پہلے مونڈے، چاند کے بعد مونڈے، اب مونڈے، جب مونڈے، چاند، یہ حرام کام اور گناہ کا کام ہے، اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی، یہ سرکشی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نفرت کا اظہار ہے، الیاذ باللہ۔ کہ اسے نبی علیہ السلام کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس کے لیے یہ احکامات نہیں، یہ احکامات ہیں، داڑھی کے بال کرنے ہیں، مونچھیں تراشنی ہیں، عورتوں نے اگر اپنا کوئی کرنا ہے بال درست، تو یہ اپنی صفائی کرنی ہے، اندرونی جسمانی۔